بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی ہماری گزشتہ کی نشست میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو روکی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک یہودی بادشاہ نے ایک کھیل کھیلا۔ یہودی بادشاہوں کی جو مکاریاں تھیں اس کا آپ دیکھیں گے کہ بار بار مختلف بادشاہوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایک یہودی بادشاہ تھا جس نے ایک مرتبہ کسی مقام پر آگ جلائی اور آگ کے پاس ہی ایک بت رکھا، اور بت رکھ کر یہ اس نے اعلان کیا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا، ورنہ میں اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اس طرح سے لوگوں کے ایمانوں کا سودا کرنے کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس مختصر چھوٹا سا واقعہ، یہ زیادہ طویل واقعہ نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم اصل میں یہاں پر بیان کرتے ہیں نفس کی تزکیے کی اہمیت، نفس کی پاکی کی اہمیت، نفس کو پاک کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور نفس کو پاک نہ کرنے سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹے سے واقعے کا یہاں پر سہارا لیا۔ آ جہودے سگ ببیں چے رائے کرت، پہلوئے آتش بوتے برپائے کرت۔ دیکھو اس یہودی کتے نے کیا تدبیر اختیار کی، کیا چال چلی۔ آپ نے جس غصے کے ساتھ اس یہودی کا ذکر کیا، آپ دیکھیں گے یہودی کتا کہا، کرشچو، اگر آپ ترکی میں بولیں گے تو کوپیک یہودی۔ اس ناراضگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے آپ نے اس کا نام لیا۔ آ جہودے سگ ببیں چیرائے کرت، پہلوئے آتش بوتے برپائے کرت۔ آگ کے پاس اس نے ایک بت کھڑا کر دیا۔ کہا کہ ای بترا سجود آرت برست، ورنیارت در دلے آتش نشست۔ اور کہا کہ جو کوئی اس بت کو سجدہ کرے گا، کہاں کہ ای بترا سجود آرد برست، وہ چھوڑ جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ورنیارد، اور اگر نہیں کرے گا، در دلے آتش نشست، تو اس کو آگ کے دل میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں بھسم کر دیا جائے گا، جھلسا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ چوں سزائے آ بتے نفس و نداد، از بتے نفسش بتے دیگر بزاد۔ چونکہ اس نے اپنے نفس کے بت کو سزا نہیں دی تھی اس بادشاہ نے، تو اس کے نفس کے بت سے ایک دوسرا بت پیدا ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو بت ہے، شرک کے عمل دخل کو ظاہر کرنے والا، شرک کے عقیدے کو ظاہر کرنے والا جو بت پرستی کا عمل ہے، یہ دراصل یہ نفس کے بت کو نہ توڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو ایک بت ہوتا ہے جس کو نفس کا بت کہتے ہیں، جو کہ اصل ہے، چونکہ اس یہودی کے اندر وہ نفس کا بت موجود تھا، تو اس نے یہ بت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اس کا یہ بت ظاہر ہوا۔ چونکہ اس نے اپنے نفس کے بت کو سزا نہیں دی تھی، اس نے اپنے نفس کے بت کو سزا دے کر پاک نہیں کیا تھا، تو اس کے نفس کے بت کی وجہ سے یہ دوسرا بت پیدا ہوا، جو اس نے شرارت اور مکاری کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ مادر بتھا بتے نفس شماست، زاں کے آبت مارو این بت اژدہاست۔ مادر بتھا، تمام بتوں کی مادر، مدر آف آل آئیڈلس، مادر بتھا، بتے نفس شماست، تمہارے نفس کا جو بت ہے وہ تمام بتوں کی ماں ہے۔ جسے کہا جاتا ہے روٹ آف آل ایولز، اس طرح سے روٹ آف آل آئیڈلس، مدر آف آل آئیڈلس، مادر بتھا بتے نفس شماست، زا کے آبت مارو این بت اژدہاست۔ کیونکہ وہ بت جو ہے، جو ظاہری طور پر آنے والا جو میٹیریلسٹک جو بت ہے، آئیڈل ہے، وہ دراصل سانپ ہے، لیکن جو نفس کا بت ہے
اژدہا ہے، ڈریگن ہے۔ یہ بہت اہم بات مولانا روم یہاں پر بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ The idol of yourself is the mother of all idols, because the material idol is only a snake, while this spiritual idol is a dragon. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یہی یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ آہنو سنگست نفس و بت شرار، شرار از آب می گیرت قرار۔ نفس لوہا اور پتھر ہے، اور بت چنگاری ہے۔ چنگاری سے آگ لگتی ہے، تو یہ جو بت ہے اس میں شرک کی آگ لگ رہی ہے بت پرستی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ بت چنگاری ہے۔ لیکن جو نفس ہے وہ لوہا اور پتھر ہے، کیونکہ آگ تو لوہے اور پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جب ان کو گھسا جاتا ہے تب آگ برآمد ہوتی ہے۔ تو بظاہر لوہے اور پتھر میں آگ دکھائی نہیں دیتی، چنگاری میں آگ دکھائی دیتی ہے، لیکن چنگاری کی آگ میں اور لوہے اور پتھر کی آگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اصل روٹ ہوتی ہے، اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے۔ اب اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے۔ شرار از آب می گیرت قرار، اور وہ جو چنگاری ہے، چنگاری والی جو آگ ہے، وہ تو پانی ڈالے تو بجھ جاتی ہے، اتنی کمزور ہے کہ صرف پانی ڈالو بجھ جاتی ہے۔ سنگ و آہن زاب کیسا کن شود، لیکن پتھر اور لوہے کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ پانی سے کب بجھتی ہے؟ نہیں بجھتی ہے۔ آدمی با این دو کہ ایمن شود، اور اسی طرح آدمی ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں کے ہوتے ہوئے، یہ دونوں پتھر اور لوہے کے ہوتے ہوئے مطمئن کب ہو سکتا ہے، آگ سے محفوظ کب ہو سکتا ہے؟ اگر لوہا اور آگ کسی کے گھر میں ہے، بھلے ہی اس کے پاس دیا سلائی نہیں ہوگی، میچس نہیں ہوگی، کچھ اور ذریعہ نہیں ہوگا، لیکن پتھر اور لوہا کافی ہے، جب اس کو گھس دیں گے آگ پیدا ہو جائے گی، اور اس آگ کو آپ دور بھی نہیں کر سکتے، وہ چھپی ہوئی آگ ہے، مستقل آگ ہے۔ سنگ و آہن در دروں دارند نار، آب را برنار شاں نبوت گزار۔ لوہا اور پتھر اپنے اندر آگ رکھتے ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی آگ۔ آب را برنار شاں نبوت گزار، اور اس آگ کے اوپر سے پانی کا گزر ہی نہیں ہے۔ پانی تو اوپر سے چلا جاتا ہے، جہاں پہ آگ ہوتی ہی نہیں ہے وہاں سے گزر جاتا ہے پانی، لیکن جو اندر چھپی ہوئی آگ ہوتی ہے وہاں پر پانی کا گزر ہی نہیں ہے۔ زاب چوں نارے بروں کشتا شوت، در درون سنگ و آہن کیروت۔ پانی سے باہر کی آگ تو بجھ جائے گی، لیکن وہ پانی لوہے اور پتھر کے اندر نہیں جا سکتا، تو آگ بجھنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں، اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بت پرستی ہے، جو بت ہے، وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے انسان کی ایمان کے لیے جتنا اس کا نفس ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ بت پرستی کی آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ایک نفس سے کئی بت جنم لیتے ہیں۔ آگے اس کی اور صراحت آئے گی۔ سنگ و آہن چشمہ نارند دودھ، قطرہ شاں کفر ترساؤ جہود۔ لوہا اور پتھر آگ اور دھوئیں کے چشمے ہیں، آگ اور دھوئیں کے چشمے، اور یہاں آگ اور دھواں دونوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آگ جب تک آگ ہوتی ہے، جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھر دھواں اٹھتا ہے۔ تو لوہا اور پتھر آگ اور دھوئیں کے چشمے ہیں۔ اب یہاں پر آگ اور دھواں دونوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ مختلف اور چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس لیے یہاں پر دھوئیں اور آگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قطرہ شاں کفر و ترسا و جہود، اور یہ جو کفر ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ اس کے خطرے ہیں، اسی سے بننے والے خطرے ہیں، بوند، اسی سے بننے والے بوند۔ بت سیاہ آبست در کوزہ نہاں، بت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کوزے میں، کسی گلاس میں، کسی جگ میں کالا پانی ہو۔ اب مثال سمجھا رہے ہیں کہ بت پرستی یا بت
پرستی سے حاصل ہونے والا جو کفر ہے وہ ایک کالا پانی ہے، لیکن یہ کوزے میں ہے، گلاس یا جگ وغیرہ میں ہے. نفس مر آب سیارہ چشمہ داں، نفس کو اس سیاہ پانی کا چشمہ سمجھا کرو. یہ تو جگ ہے صرف، لیکن نفس کی جو خباثت ہے، اگر نفس کو پاک نہیں کرو گے، نفس کے بتوں کو نہیں توڑو گے، تو پھر یہ تمہارے لیے سیاہ پانی کا، کالے پانی کا چشمہ ہوں گے. آ بتے منحوت چوں سیل سیاہ، نفس بتگر چشمہ بر شاہ راہ. یہ جو تراشا ہوا بت ہے، جو بتوں کو تراش کر ان کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ جو تراشا ہوا بت ہے، یہ ایک سیلاب ہے، کالا سیلاب. سیل سیاہ کالا سیلاب ہے جو بہہ کے آ رہا ہے. نفس بتگر چشمہ بر شاہ راہ. اور جو نفس کا جو بت ہے، بت بنانے والے نفس کا جو بت ہے، بت بنانے والے نفس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ شاہ راہ پر ایک چشمہ بہ رہا ہو، لوگوں کے آنے جانے کے، چلنے پھرنے کے مقام پر، مڈل آف دا روڈ. سیلاب تو کسی مقام پر جنگلوں میں آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تھم جاتا ہے. لیکن یہ جو چشمہ ہے، یہ تھمنے والا چشمہ نہیں ہے، اور وہ بھی لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر بہتا جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ چیز ہے نفس. بت درون کوزا چوں آب قدر، نفس شومت چشمہ اے مصر. بت ایک کوزے میں، ایک جگ میں گدلا پانی ہے، میلا پانی ہے، اور نفس اس کا چشمہ ہے. نفس جو کہ بدقسمت نفس ہے، نفس شومت، بد نصیب، بدبخت نفس، اس کا چشمہ ہے. بتا یہ چاہتے ہیں کہ جو گدلا پانی کوزے کے اندر تمہارے ہاتھ میں ہے، بت پرستی کا، اگر تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے تو اس کا اصل مبدا، اس کے اصل نکلنے کی جگہ وہ نفس ہے، اور یہ بدقسمت نفس ہے. نفس شومت چشمہ اے مصر. اب خطاب کس کا کر رہے ہیں؟ مصر سے کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کو لے کر اصرار کرنے والے، ہٹ دھرمی کر کے اس کو پکڑ کے رکھنے والے کو کہتے ہیں مصر. اصرار سے بنا مصر، اصرار کرنے والا، بیکار کی بحث کرنے والا، ٹیڑھی بات کرنے والا. ہٹ دھرم جیسے ہم کہتے ہیں، ہٹ دھرم. اے ہٹ دھرم انسان، اس کو سمجھ، کیوں مانتا نہیں ہے تو؟ ست سبورا بشکند یک پار سنگ، وا بے چشمہ می ذہانت بے درنگ. پتھر کا ایک ٹکڑا، پتھر کا ایک ٹکڑا 100 گھڑوں کو توڑ دیتا ہے. اگر گھڑے ہیں 100 ہیں، اب ایک ہی پتھر کا ٹکڑا لیجئے، ہر گھڑے پہ ایک کے بعد ایک مارتے جائیے، پورے 100 گھڑے ٹوٹ جائیں گے ایک ہی پتھر کے ٹکڑے سے. لیکن چشمہ کیا چیز ہے؟ ندی. ندی کیا چیز ہے؟ واب چشمہ می ذہانت بے درنگ. اور چشمے کا پانی، ندی کا پانی پتھر کو بھی اچھال کے چھوڑ دیتا ہے. آپ پتھر سے ندی کا پانی نہیں روک سکتے، وہ پتھر کو ہی اچھال دے گا. مطلب اس کے جو خطرات ہیں، ڈینجرز ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں. بت پرستی کو، بت کو آپ توڑ دے سکتے ہیں. انسان کی اگر سرکشی اس بت پرستی کی وجہ سے ہے تو انسان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. توحید کو کا قائل کرا کے وہ بت پرستی سے اس کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نفس کے بت کا پجاری ہے جو ہزاروں بت پیدا کرنے والا ہے، اب وہ نفس کے بت کیا ہوتے ہیں اس کی صراحت ہم بعد میں کریں گے. نفس تو اپنے آپ میں ایک بڑا بت ہے جو کئی بتوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ بہت ڈینجرس ہے. آب خمو کوز اگر فانی شوت، آب چشمہ تازہ ہو باقی بوت. مٹکے، گھڑے، جگ یا پیالے، جس میں بھی یہ پانی ہے، اگر ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے. آب چشمہ تازہ ہو باقی بوت.
لیکن چشمے کا جو پانی ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، بلکہ تازہ بھی رہتا ہے، کیونکہ فلوئنگ واٹر ہے، بہتا پانی ہے، خراب بھی نہیں ہوتا ہو. بت شکستن سہل باشد نیک سہل، سہل دیدن نفس را جہلست جہل. بت توڑنا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے اور بہت آسان ہوتا ہے. سہل دیدن نفس، اور نفس کے بت کو توڑنے کو اگر تم سہل سمجھتے ہو تو یہ تمہاری کھلی جہالت اور نادانی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نفس کے بت کو توڑنا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے تو بھی یہ تمہاری جہالت ہے. صورت نفسر بجوئی اے پسر، قصہ دوزخ بخاں با ہفت در. اگر بیٹا، اگر تجھے نفس کی تصویر کی جستجو مقصود ہے، اگر تو نفس کے اثرات کیا ہیں، نفس سے انسان کا کیا ٹھکانہ بنتا ہے، نفس سے انسان کو کیا ملتا ہے، کیا رزلٹ اس کا ہوتا ہے، اگر تجھے یہ جاننے کا شوق ہے تو پھر وہ دوزخ کا قصہ سن جو 7 دروازوں والی ہے. مطلب جو آدمی نفس کی اتباع کرے گا، نفس کی خواہشوں کا غلام بنے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں بھی کئی احکام دیے گئے. میرا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. نفس اور تزکیہ کافی پرانا ہے. میں نے نفس کی اقسام اور اس کے تزکیے کے طریقے کافی تفصیل سے بیان کیے ہیں. یہاں پر اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا سارا انحصار نفس کی پاکی پر ہے. قرآن مجید میں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، بھلائی کا حکم دیا گیا، برائی سے روکنے کی بات کہی گئی، تاکید کی گئی، ساری چیزیں کہی گئی، لیکن کامیابی کا انحصار صرف نفس کی پاکیزگی پر رکھا گیا. دیکھیے سورہ الاعلیٰ میں آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو. اور یہی بات تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ الشمس میں بھی آئی ہے، آیت نمبر 9، قد افلح من زکاہا. کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو کامیابی کا انحصار نفس کی پاکی پر ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ تزکیے کے جو الفاظ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے آئے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76. اب آپ دیکھیے اس میں کیا فرماتے ہیں. جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ان لوگوں کی جزا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے. اور سورہ فاطر میں آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، اس کی بھلائی اسی کے ساتھ ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا. جس نے پاکی حاصل کی، اپنے لیے پاکی حاصل کی، مطلب اس کی بھلائی ہے اسی میں، دوسرے کی نہیں، خود کی بھلائی ہوگی. سورہ النساء میں آیت نمبر 49 فرمایا جاتا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم. کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑی خوشی کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہا ہے. اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں؟ اب دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، ان کا کیسے ذکر ہوا ہے. سورہ النور آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے نفس کو پاک نہیں کر پاتا. تو مطلب یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی،
یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ توفیق دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی بعثت کا جہاں ذکر ہوا نا، آپ دیکھیں گے وہاں پر جہاں قرآن پڑھنے کی بات کہی گئی، وہاں حکمت کی باتیں بیان کرنے کی بات کہی گئی، وہاں پر نفس کے تزکیے کی بات کہی گئی۔ سورہ آل عمران، سورہ جمعہ، ان دونوں میں ایک آیت کامن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا منصب کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دو بھی جگہ یہی بات کہی گئی۔ اس طرح سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 129 میں بھی، اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر پہلے ہوا، تزکیہ کا بعد میں ہوا۔ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ کا ذکر ہوا ہے۔ ان کی شان بیان کی گئی، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے شان کے ہیں کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا۔ تو کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا منصب ہے، آپ سوچئے، نفس کا تزکیہ۔ اور جو لوگ نہیں کرتے، اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیے کس انداز سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض جن لوگوں سے رہے گا قیامت کے دن، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک نہیں کرے گا ان کے نفس کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، ان کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 77 میں وہی بات مختصر سی تبدیلی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے سخت ناراض ہے ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی اچھائی چاہتا ہے، ان کو پاک کرے گا، ان کے نفس کو پاک کرے گا۔ اب آپ دیکھیے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا، اس کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی، کتنے صاف الفاظ میں قرآن مجید میں کیا پائیں گے۔ تو یہاں پر آپ مولانا روم دیکھیے، اسی لیے اس پر زور دے رہے ہیں۔ یہ بت پرستی جو ظاہری شرک ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے بچنا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ہے اندر، وہاں سے اس شرک کو ختم کرو، اور وہ ہے نفس کا اور خواہشوں کا بت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آدمی کسی حد تک جا سکتا ہے، اس کی خواہشیں اس کو کہاں کہاں لے جاتی ہیں۔ آج دیکھیے، آج معاشرہ ہمارا جس قدر بربادی کی ڈگر پر ہے، اس کا ایک اہم ترین ریزن یہی ہے، لوگ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شان، شوکت، دکھاوا، یہ سب خواہشوں کے ذریعے اثر ہو رہا ہے۔ میری خواہش، میرے والدین کی خواہش، میرے بھائی بہنوں کی خواہش، میرے رشتہ داروں کی خواہش، میرے دوستوں کی خواہش، سب کی خواہشیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ خود کی خواہشوں کا تو عالم یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پھر اس کے بعد پھر لوگوں کی خواہشوں کا بھی خیال چل رہا ہے، انسان برباد ہو رہا ہے۔ نفس کی خواہشیں خود اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی بربادی کے لیے وہی کافی ہے۔ ہر نفس مکرے وہ در ہر مکر زاں، غرق صد فرعون با فرعونیاں۔ یہ نفس وہ چیز ہے جس کی ہر سانس میں ایک مکر ہے، ایک دھوکہ، ایک فریب ہے، ایک چال ہے، بدماشی ہے، اور اس کے ہر مکر میں، ہر دھوکے میں، ہر فریب میں 100 فرعون چھپے ہوئے ہیں، اور پھر 100 فرعونوں کے ساتھ اس فرعون کے اپنے اتباع کرنے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے چمچے، فرعونیاں موجود ہیں۔ ہر نفس مکرے وہ در ہر مکر زاں،
غرق 100 فرعون با فرعونیاں، 100 فرعون اس کے اندر غرق ہوتے ہیں، ایک ایک مکر کے اندر نفس کے. آپ فرعون کو سمجھتے ہیں اتنا بڑا بت پرست تھا، اتنا بڑا سرکش تھا، برابر درست، لیکن آپ نفس کی جو خباثتیں ہیں اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں. اس کے ہر مکر میں، ہر دھوکے میں 100 فرعون غرق ہوتے ہیں اپنے اتباع کرنے والے، اپنے فالوورز کے ساتھ. اس قدر بھیانک چیز کا نام ہے نفس. در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز، آب ایماراز فرعونی مریز. تو اب کیا کرنا چاہیے تم کو؟ یہ فرعون کا تذکرہ نکل رہا ہے نا، چونکہ فرعون کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ذکر کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں. موسیٰ کے خدا اور موسیٰ کی طرف بھاگو، یہ فرعون کو چھوڑو. اگر تم فرعون سے بچنا چاہتے ہو تو پھر موسیٰ اور موسیٰ کے خدا کی طرف لوٹ کر آؤ. آب ایماراز فرعونی مریز، ڈونٹ اسپل، اپنے ایمان کو اس فرعونیت سے برباد مت کرو. تمہارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، بہت بڑی دولت ہے، مگر یہ دولت خطرے میں ہے اس فرعون کی وجہ سے جو کہ نفس ہے. تو اپنے ایمان کو خراب ہونے مت دو فرعونیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے. اور فرعون تو نفس ہے ہی ہے، پھر آپ کی اس نفس میں مدد کرنے والے جو دنیاوی آپ کے رشتہ دار، دوست احباب ہیں، جو آپ کی خواہشوں کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ فرعونی ہیں. آپ کی خواہشوں کو پروان چڑھانے کا جو کام کرتے ہیں آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، اور جس کسی شکل میں بھی آپ آئیں، وہ فرعونی ہیں. اور اس سے آپ کا ایمان کا پانی گندا ہو جائے گا. دست را اندر احد وحمد بزن، اے برادر وارا از بوجہل تن. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ احد سے اور احمد سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے اور رسول اللہ سے تعلق پیدا کرو. وہ احد ہے اور وہ احمد ہے، ان سے تعلق پیدا کرو، اور جسم کا جو ابو جہل ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرو. اور یہ چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑے گی، اس کے طریقے سیکھنے ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اب مولانا روم یہی بتانے کے لیے مثنوی لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے اپنے نفس کو پاک کیا جاتا ہے. ایک ایک بات آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں ان کو یاد رکھیں. سب سے اہم چیز ہے یاد رکھنا، ورنہ تو آپ سنتے ہیں اور بات نکل جاتی ہے. تو یاد رکھنا، اور جیسے آپ کے ذہن میں رہے گی، یادداشت میں رہے گی، تو آہستہ آہستہ اس کا امپلیمنٹیشن خود بخود آپ کی زندگی میں ہوتا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ راتوں رات انسان نہیں بدلتا. اب اللہ کا فضل اگر ہو جائے تو راتوں رات بھی بدل سکتا ہے، لمحے میں بھی بدل سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے والا معاملہ ہوتا ہے. انسان آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اور خاص طور سے برسوں سے جب انسان کا نفس خراب حالت میں رہ چکا ہے یا خرابی کی طرف جا چکا ہے، خراب ہوتا رہا ہے، تو تبدیلی بھی راتوں رات نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو ذہن نشین رکھیں اور کوشش کرتے جائیں کہ ایک ایک چیز کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں، تب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے. اور وہ بھی کسی رہنما کی رہنمائی میں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سیلف نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ دیکھیں گے. اس سے پہلے بھی مولانا روم نے بتایا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں آپ روشنی ڈالتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے وہ میسیج جو مولانا روم نے آج کے ہماری اس نشست میں دیا تھا، اس کو ہم نے پیش کیا. انشاءاللہ باقی گفتگو. اب کیا ہوا؟ آگ کو اور بت کو یہودی نے رکھ دیا اور سارے لوگوں سے کہا کہ اس بت کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، نہیں تو میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر آئی، اور وہ عورت سے کہا گیا کہ اس بت کی پوجا کرو، عبادت کرو، ورنہ میں تجھے اور تیرے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دوں گا. اب دیکھیے، انسان خود پھر بھی مرنے کو تیار ہو جائے گا. اولاد انسان کے لیے، کم عمر بچہ ہے وہ بھی بہت پریشان کن ثابت ہوتی ہے. اس نے چونکہ وہ مومنہ تھی لہٰذا اس نے انکار کر دیا عبادت کرنے سے، تو اس نے
توبیخ کے طور پر، سزا دینے کے طور پر، کانگوشی کے طور پر اس کے بچے کو آگ میں جھونک دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ۔